अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 109 से 113 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब। वद्दा चाहते हैं, कसीरुन बहुत से, मिन से, अहलिल किताब ही अहले किताब में से, लऊ काश, यरुद्दूनकुम लौटा दें तुमको, मिन बाद से, ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ़ारन कुफ़र की तरफ, हसदन हसद है, मिन इंदी अनफुसिहिम उनके अंदर, उनके दिलों में, उनके नफ्सों में, मिन बाद से, माँ जो तबय्यना वाज़े हो गया, लहुम उनके लिए, हक खूब वाज़े हो गया। फ़ाफ़ू पस तुम माफ़ करो, वस्फ़हू और दरगुज़र करो, हत्ता यहाँ तक के याति अल्लाह आ जाए हुक्म अल्लाह का, आ जाए अल्लाह का, बेअमरी अपने, आ जाए अल्लाह अपने हुक्म के साथ, बेअमरी अपने हुक्म के साथ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह तबारक अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। व अकीमुस्सलाता और कायम करो नमाज, व आतुज़्ज़काता और अदा करो ज़कात, वमा और जो तुक़द्दिमू जो तुम कमा कर भेजोगे, लिअन्फुसिकुम अपने लिए, मिन खैरिन भलाई में से, ताजिदूहु उसको पालोगे, आइंदल्लाह अल्लाह के पास। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह तबारक बिमा जो तामालूना तुम करते हो, बसीर खूब देख रहा है। वक़ालू और उन्होंने कहा, लन यदखुला हरगिज़ नहीं दाखिल होंगे जन्नत में, इल्ला मगर मन जो कोई काना है, हूदन यहूदी, औ नसारा या नसारा, तिल का ये अमानियुहुम उनकी आरज़ुएँ हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं। कुल कह दीजिए, हातू ले आओ, बुरहानकुम अपनी दलील, इन अगर कुन तुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे, भला क्यों नहीं, मन जो कोई अस्लामा ताबे कर दे, झुका दे, वजहू अपना चेहरा, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वह हुआ और वो मुहसिनुन नेकी करने वाला भी हो, फलहू पस उसके लिए, अजरुहू उसका अजर है, आइंदा रब्बी ही उनके रब के पास, वला और ना खौफुन ना खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। वक़ालतिल यहूदु और कहा यहूदियों ने, लैसतिन नसारा नहीं है नसारा नहीं है, अला शैइन किसी चीज़ पर भी। वक़ालतिन नसारा और नसारा ने कहा, लैसतिल यहूदु नहीं है यहूदी, अला शैइन किसी चीज़ पर भी। वहुम यतलून अल किताब और वो तिलावत करते हैं किताब की, कज़ालिका ऐसी ही बात, काला कही अल्लाज़ीना उन लोगों ने, ला यालमूना जो नहीं जानते, मिसला कौलिहिम उनकी बात की मिसाल। फल्लाहु पस अल्लाह तबारक यहकुमु फ़ैसला करेगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, फ़ीमा जिसमें, कानू थे, फ़ीही उसमें, यख्तलिफून इख्तलाफ किया करते। बामुहावरा तर्जुमा। बहुत से अहले किताब चाहते हैं काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना दें, अपने दिलों की हसद की वजह से, इसके बाद कि उनके लिए हक खूब वाज़े हो चुका, सो तुम माफ़ करो और दरगुज़र करो, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए या अल्लाह अपना हुक्म ले आए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। और नमाज कायम करो और ज़कात दो, और जो भी नेकी तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे, उसे अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे खूब देखने वाला है। और उन्होंने कहा, जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे मगर जो यहूदी होंगे या नसारा, ये उनकी आरज़ुएँ ही हैं। कह दो, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो, क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है, और ना उन पर कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और यहूदियों ने कहा, नसारा किसी चीज़ पर नहीं है, और नसारा ने कहा, यहूदी किसी चीज़ पर नहीं है, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह उन लोगों ने भी जो कुछ इल्म नहीं रखते थे, इन जैसी बात कही। अब अल्लाह
ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 109 سے 113 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ود کثیر من اہل الکتاب، آیت نمبر 109۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب بھی شامل ہیں اور بعد میں آنے والے تمام زمانوں کے یہود و نصارہ بھی، جیسا کہ ہمارے دور میں ان کی طرف سے علم اور تحقیق کے نام پر اسلام کے عقائد اور احکام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ مسلمان اگر یہودی یا نصرانی نہیں بنتے تو کم از کم اپنے دین کے بارے میں ضرور بدگمان ہو جائیں۔ حسد من عند انفسہم، مقصد کیا ہے ان کا؟ حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی یہ خواہش صرف حسد کی وجہ سے، اور حسد بھی کسی دینی جذبے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کے بغض اور عناد کی وجہ سے ہے۔ اس سے حسد کی جو قباحت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ خود بھی ایمان کے جذبے سے محروم رہے اور دوسروں کے پاس یہ نعمت دیکھنا بھی برداشت ان کو نہیں ہے۔ ابلیس کا سجدے سے انکار، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا اپنے بھائی کو قتل کرنا، پھر برادران یوسف کا اپنے بھائی پر ظلم، اور اہل کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار اور دشمنی کا باعث حسد ہی ہے۔ فاعفوا واصفحوا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک عفو درگزر سے کام لو۔ ان کے جو ہوچھے حملے ہیں اور حسد اور بغض کی وجہ سے قابو میں نہیں آ رہے، وہ بے قابو ہوئے پڑے ہیں، تو اس وقت تک صبر کرو۔ پھر جب لڑائی کا حکم آ گیا تو اس وقت پھر بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کو پھر جلا وطن کرنا پڑا اور بنو قریظہ کو قتل کرنا پڑا۔ یہ حدیث سے مکمل تفسیر ہمیں مل جائے گی، مکمل تفسیر اور تفصیل بھی ملے گی۔ آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ اس آیت میں ایک لمبی بات کو مختصر کر دیا گیا ہے، یعنی یہودیوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل کوئی نہیں ہوگا مگر جو یہودی اور ہوں گے وہ، اور نصارہ نے کہا جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا مگر جو نصارہ ہوں گے وہ جائیں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کے جنت میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی خواہشیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، حقیقت سے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو اپنی دلیل پیش کریں۔ تو اس بات کا بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اگر دعویٰ کرتا ہے، کسی بھی بات کا دعویٰ کرتا ہے، تو دلیل دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہوتی ہے کہ دعویٰ کرنے والا دلیل دے۔ یہاں پہ دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں، بھئی ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے تم دلیل لاؤ، نہیں، جو دعویٰ کرے گا دلیل ہمیشہ اس کے ذمہ ہوتی ہے، مدعی پر۔ اچھا، آگے ہے آیت نمبر 112، بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، یعنی جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا جو ہے وہ کوئی بھی ان میں سے اگر کافر ہے نا، کافی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دو شرطیں، ایک یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیں۔ چہرہ تابع ہو گیا تو کیا پورا جسم ہی تابع ہو گیا، پھر جو عمل کرے اسی کے لیے کرے، کسی دوسرے کا اس سے دخل نہ ہو۔ دوسری یہ کہ وہ عمل نیک عمل ہو، اور اس کی طرف اشارہ ہے نا وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیک عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ پہلی شرط نہ ہوگی کہ دراصل منافقت اور ریاکاری سے بھی بچانا ہے ایسے عمل کو۔ دوسرا یہ کہ بدعت اور گمراہی سے بھی بچنا ہے۔ آیت نمبر 113، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، تورات میں مسیح علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا، اور یہود اپنے اس کتاب میں اپنے علم کے مطابق اسے پڑھتے تھے اور جانتے بھی تھے۔ اسی طرح انجیل میں پھر
موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تھا اور تورات پر عمل کا حکم بھی تھا، تو نصارہ اسے پڑھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، مگر تعصب اور ضد میں آ کر انہوں نے ہر ایک نے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ جو دوسرے ہیں نا، وہ کچھ بھی ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ سرے سے کسی چیز پر ہی نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس، مسلمان بھی جب فرقوں میں تقسیم ہوئے نا، تو ہر ایک نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرے فرقے کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس سے غلط، اور اپنے فرقے کی بات کو غلط جانتے ہوئے بھی اسے درست کہا۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ اب سب کے سامنے ہر انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے، شرک پہ لگے ہوئے ہیں اور سمجھانے پہ سمجھتے بھی نہیں۔ لا یعلمون سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد وحی کا علم ہے، اور اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جو وحی الہی کا کچھ علم نہیں رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ تمام لوگ جو آسمانی ہدایت سے بے بہرہ ہیں اس میں شامل ہیں، مختلف دہریے، بت پرست وغیرہ، ان سب نے بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے سوا سب کو ہی سرے سے غلط قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ان سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی کرے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔